اس میں آپ دیکھیے کہ صرف دنیا کے گھر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمان پر گئے تھے اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے آپ، تو ہر آسمان پر پہنچ کر کیا ہوتا تھا؟ سلام اور دستک، اور پھر پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل آسمان دنیا پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ یعنی جب انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا جبریل علیہ السلام نے، تو کیا پوچھا گیا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ بتایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا گیا جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسرے اور چوتھے اور باقی آسمانوں پر چڑھے اور ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو جواب میں جبریل کہتے کہ جبریل، نام بولتے اپنا۔ تو یہ ادب جو زمین پر اہل ایمان کو سکھایا گیا، آسمان پر فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کا ہر لفظ جو ہے نا وہ بہت ہی اپروپریٹ ہے۔ کیا مشکل تھی اگر اللہ تعالیٰ صرف یہاں یہ لکھ دیتے حتی تستأذنوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو، لیکن یہ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا تستأنسوا، انس، مانوس کرنا، فیملیئر ہونا، دوسرے کو اپنے سے فیملیئر کرانا، اس کے لیے بوجھ نہ بننا، اس کے لیے خوف اور مصیبت نہ بننا۔ وہ ساری باتیں منع کی گئیں جس سے کوئی شخص دوسرے کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنے۔ یعنی تستأنسو کا لفظ جو ہے ان سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ گھر میں اچانک کون داخل ہوتا ہے اگر آپ کا دروازہ کھلا ہو؟ چور، اور کوئی بلی، کوئی کتا، وحشی جانور، بگز وغیرہ داخل ہو جاتے۔ تو انس کا اپوزٹ وحشت ہے، تو وحشت سے وحشی جانور یا وحشی شخص جو تمیز تہذیب سے عاری ہو، انسیولائزڈ، کیونکہ بغیر اجازت تو وہی داخل ہوتے ہیں، یا ایک دم داخل ہو کے ڈراتے تو وہی ہیں، انسیولائزڈ۔ ہسبینڈ کو اجازت نہیں بلکہ مانوس اس کو بھی کرنا چاہیے تاکہ ایک دم وہ دوسرے کے لیے خوف کا سبب نہ بنے۔ میں ایک جگہ سے پڑھ رہی تھی، کچھ واقعات ایسے لکھے ہوئے تھے جو صحابہ کے دور ہی کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں سے بھی گھر والوں کی رعایت برتنے کے لیے کہا کہ جیسے خاص طور پر لمبے سفر سے جو کوئی آتا ہے، عام طور پر تو جیسے گھر میں کی ہے، اگر پتا ہے 2 بجے شوہر نے آنا ہے، اس نے بیل کی، تھوڑا کھنکارا، پتا چل گیا بھی آگے، دروازہ کھولا، بیوی اوپر ہے کچن میں کام کر رہی ہے، تو اٹس انڈرسٹوڈ، وہ سٹائل بھی ایک ہوتا ہے دروازہ کھولنے کے، تو وہ بے فکر ہوتا۔ لیکن اگر لمبے سفر پہ کہیں گئے ہیں، رات کو آ رہے ہیں، تو اطلاع دینی چاہیے کہ اتنے بجے پہنچیں گے تاکہ دوسروں کو انتظار ہو۔ بعض اوقات اطلاع کے بغیر جب چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گھر والے سو رہے ہیں یا یہ کہ انسان ان کو جگاتا ہے بے وقت، تو بہتر ہے کہ اگر پہلے سے بتایا ہوا تو چابی وغیرہ ساتھ لے کے جائیں یا کسی بھی طرح، تو اطلاع دینا مستحب ہے، یعنی شوہر کے لیے بھی۔ اور اس چیز سے شوہر کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ بیوی کے پاس اچانک اس طرح داخل ہو کہ جس سے خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ جو اس کے لیے ناگوار ہو، تجسس نہ کرے جس سے پھر اور خرابیاں پیدا ہو سکتی۔ ستر اور پردہ اور حیا ایک مسلمان معاشرے کا ایک عام طریقہ تھا۔ اب جب سے پردہ ختم ہوا، جب ایک عورت باہر بھی اسی طرح جا رہی ہے آزاد، تو پھر گھر میں اس کو کوئی آ کے ایسے دیکھ لے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ تو باقی حدود بھی پامال ہو گئی۔ بڑوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ کھنکارتے، آواز دیتے، کسی بچے کا نام پکارتے، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ماؤں کی تربیت یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر جیسے لڑکیاں گھر میں اکیلی ہیں، بیٹی اکیلی ہے یا بہنیں ہیں، صرف بھائی نہیں ہے کوئی گھر میں، تو نامحرم کوئی خواہ رشتے دار بھی ہو نہ آئے، کیونکہ بعض اوقات ان کے آنے سے بھی کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں کہ مائیں باقاعدہ منع کرتی، دیکھو اگر فلاں شخص آئے دروازہ نہیں کھولنا، بتا دینا ابا گھر میں نہیں، اماں گھر میں نہیں، تاکہ وہ اندر داخل نہ ہو۔ کیونکہ ایک مرد کا کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں، خواہ وہ رشتے داری کیوں نہ ہو، اسلامی لحاظ سے منع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں الگ نہ ہو، کیونکہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اتنے ریفائنڈ مینرز
ایک عورت کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور اس میں بنیادی طور پر عورت ہی کی حفاظت زیادہ مطلوب ہے. اگرچہ گھر اور گھر کی باقی چیزیں اور گھر والے وہ سب آتے ہیں، مگر اصل جو مقصد اور حکمت پیچھے ہے وہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کے کیسے کیسے انتظام کیے. اگر دیکھا جائے تو آج ہم مسلمان ان اصولوں کو بھول چکے ہیں اور ان کو اختیار کرنے کو برا مانتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ان اصولوں پر عمل کرنا چاہے تو وہ بد اخلاق اور برا تصور ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جو سویلائزڈ قومیں ہیں آج کی، وہ ان اصولوں کو باقاعدہ اختیار کر چکے ہیں. موجودہ دور کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اور بھی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو ترقی کی انسان نے تو بہت سی جہاں سہولتیں ہوئیں وہاں کچھ مشکلات میں بھی اضافہ ہوا اور بہت سے اور اسلامی احکامات بھی پامال ہوئے. خود آنا تو ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے تو بہت واضح بات موجود ہے، لیکن کسی کے گھر میں ٹیلی فون کے ذریعے داخل ہونا، اس کے بھی کچھ ادب آداب ہیں کہ آپ اگر کسی کے ہاں نوک کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تو 3 گھنٹیوں کے بعد یا زیادہ زیادہ 5 گھنٹیوں کے بعد، مستحب تو یہی ہوگا کہ 3 تک ہی بندہ رہے. اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو پھر تھوڑی دیر تک دوبارہ کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اذان کے وقت لوگ فون کر دیتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر فون ہو رہا ہوتا ہے، یا اذان کا جواب دیں یا فون کا دیں. اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اذان سنے اور فون کا جواب نہ دے تو کیا ہوتا ہے، گھر کا نمبر چھوڑ کے موبائل شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت پتہ بھی ہے مسلمان کو فون کر رہا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، خصوصاً مغرب جس میں وقت ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں دوسرے کے لیے بہت اذیت اور مشکل کا سبب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ اتنی سہولت ہے کہ اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا تو میسج ریکارڈ کر دیں. اس میں بہت سے لوگ میسج ریکارڈ نہیں کرتے. یہ بھی ایک ایروگنس کی علامت ہے نا کہ ہم مشین سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ یہ کہنے کا کہاں حق رکھتے ہیں کہ اتنی دفعہ آپ کو فون کیا اور آپ نے ہمیں کال بیک نہیں کیا، جب پتہ ہی نہیں کہ آپ کر رہے ہیں یا کون کر رہا ہے. بعض اوقات آپ اگر میسیجز اپنا سننا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی 10 میسج ہے، اور جب آپ سن رہے ہوتے ہیں آپ کے 2-4 منٹ اس میں ضائع بھی ہوتے ہیں، صرف وہ کلک کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی خاص میسج نہیں ہوتا. یا یہ کہ وہ میسج کی بجائے اپنی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے کر کے بند کر دیتے ہیں، جس کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کیا گیا ایسے. اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکام اتارے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے تھے. تو اس میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیات کو. یہ یاد رہے کہ سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد سورۃ النور نازل ہوئی. سورۃ الاحزاب جو تھی یہ جنگ احزاب کے دوران اور پہلے بعد میں، اور جو سورۃ النور ہے یہ احزاب کے بعد جو غزوہ تھا بنو المصطلق کا، اس کے بعد نازل ہوئی تھی. تو جب ہم سورۃ الاحزاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی کے گھروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے، الی طعام، طرف کھانے کے، غیر نہ ناظرین، دیکھنے والے، اناہو، اس کا برتن. یعنی این کھانے کے دوران یا کھانے کے اوقات میں بھی جانا کسی کے گھر میں درست نہیں. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم بلائے جاؤ یعنی باقاعدہ دعوت نامہ ملے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ انس پکڑو باتوں میں، یعنی نہ انس پکڑنے والے، یعنی نہ مانوس ہونے والے، لمبی چوڑی پھر بیٹھ کے گپ شپ اور کہانیاں مت کرو وہاں، بلکہ جس کام سے آئے ہو وہ کرو اور جاؤ. ظاہر ہے کہ مسلمان بامقصد لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بیکار کی باتیں کرنے کا بہت وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن اب ہمارے پاس سوائے بیکار کی باتوں کے کوئی مقصد رہا نہیں زندگی میں. اس لیے اول تو لوگ جب کسی کے یہاں کھانے پہ جاتے ہیں تو بہت تاخیر سے جاتے ہیں، ایک پہنچ جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد میں آتا ہے. پھر یہ کہ جب کھانا لگتا ہے تو کھانا کھانے میں بہت لمبی چوڑی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس سے طویل ہو جاتا ہے کھانا سرو کرنا. پھر اس کے بعد
بیٹھنے کا اور گپ شپ کا دور شروع ہوتا ہے، صاحب خانہ جو ہے وہ ایک مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روکا گیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجرات میں بھی معاشرتی احکامات ہیں، وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر لوگوں کو اونچی آواز سے پکارنے اور بلانے سے منع فرما رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کرتے اس وقت تک کہ آپ ان کے پاس نکلتے تو وہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف طرح کے لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے، تو بعض جو مدینہ میں رہنے والے تھے، جو آپ کی تربیت میں صحبت میں تھے، وہ تو بہت کچھ سیکھ گئے تھے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا تھا، بدو یا دیہاتی لوگ آتے تھے اور وہ باہر آ کر زور زور سے آوازیں دینے لگتے، یا محمد اخرج، اور پھر اوپر تلے چیخ پکار کرتے جاتے اور تہذیب کے دائرے سے باہر ہوتی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کے حجرات سے باہر آپ کو اس طرح کی آوازیں دیتے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، ناسمجھ لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، کون؟ آنے والے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو مرتبے میں بڑے ہوں، جیسے والدین ہوں یا اساتذہ ہوں، ان کے ساتھ مزید ادب آداب کا بھی معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مزید ادب سکھایا گیا کہ آوازوں پہ آوازیں نہیں دیے چلے جائیں، بلکہ انتظار کریں حتیٰ کہ آپ خود باہر آئیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنی ذاتی ضرورت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے، مثلاً علم سیکھنے کے لیے یا کسی اور ایسی بات کے لیے کسی کے ہاں جاتا ہے، تو اس میں بھی دوسرے کو زچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازے پر پورے دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں، اور گرم ہوائیں اور ریت اڑ اڑ کے میرے اوپر پڑتی کہ جب وہ باہر تشریف لائیں تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں، اور اگر میں ان سے ملنے کے لیے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اس لیے انتظار کی مشقت گوارا کرتا۔ ٹھیک ہے، یعنی خصوصاً اگر کوئی شخص اپنے کام سے جا رہا ہے اور سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس میں مزید رعایت اور ادب کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اسی کی النور کی 59 آیت نکال لیجئے تاکہ ایک مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ النور 59 جی، اس میں فرمایا گیا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے، اطفال کس کی جمع ہے؟ طفل کی، منکم تم میں سے، یعنی مسلمان گھرانوں میں، الحلم بلوغت، یعنی بچے جب بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اجازت لیتے تھے وہ جو ان سے پہلے تھے، یعنی بڑے بزرگ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیات یعنی احکامات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اس سے پیچھے آپ دیکھیے 58 میں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ اجازت لیں وہ جو مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی غلام وغیرہ، کام کرنے والے، خدمت گزار، والذین، اور وہ جو لم یبلغوا، نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کو، چھوٹے بچے، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 بار، 3 مواقع پر، 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جس وقت تم اتار کے رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت، یعنی قیلولہ کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جو سونے کا وقت ہوتا ہے، 3 عورات لکم، 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے،
یعنی یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے. پیچھے کیا تھا؟ گھر سے باہر سے اندر آنے کا. اور یہاں کیا ہے؟ گھر کے اندر حتیٰ کہ ماں باپ کے کمرے میں اور مالک کے کمرے میں جانے کے لیے بھی، یا ایک دوسرے کے کمرے میں اگر بہن بھائی ہیں تو اجازت لینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جب انسان اپنے کمرے میں آرام کے موڈ میں ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی شارٹ لباس اس نے پہنا ہوا ہو، کیونکہ انسان سوتے وقت ریلیکس ہو کے سوتا ہے، تو اس میں پھر سطر کے جو احکامات ہیں وہ پامال ہوتے ہیں. لیسا علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ان اوقات کے بعد. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو 3 پردے کے اوقات ہیں گھر کے اندر، ان کے علاوہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، بچے، خادم وغیرہ ایک دوسرے کے کمرے میں، گھر میں آرام سے گھوم پھر سکتے ہیں، ہر وقت پھر اجازت کی ضرورت نہیں. تو ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا نا، جو ہاسٹل میں لوگ رہتے ہیں، تو بعض اوقات مخصوص ایسے ہوتے ہیں جب لباس پراپر نہیں ہوتا انسان کا، یا جہاں پر نہیں ہوتا، تو وہاں پھر ایک دوسرے سے اجازت لینی چاہیے. یہ تو 3 اوقات ٹپیکل یا اسٹینڈرڈ کے بتا دیے گئے. لیکن اگر کہیں مثلاً یہاں اس ملک میں فجر کی نماز کے بعد بھی گرمیوں میں جیسے دن بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو پھر سونے کی ضرورت پیش آ جاتی. تو اب وہاں پر فجر کی نماز ہی کی حد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جب تک کہ گھر والوں کے سو کر اٹھنے کے اوقات شروع نہیں ہو جاتے تو وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا. یا پھر کوئی اور ایسا وقت، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی، جو رات بھر کام کرتے ہیں وہ دن میں سوتے ہیں، یا تو وہ پھر ہر گھر کا یا ہر علاقے کا اپنا ایک طریقہ ہوگا. جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں ان سارے مواقع پر، کیونکہ کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنا جو ہے یہ بھی حرام ہے. انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے اس میں سطر کے احکام بھی آئیں گے. تو کسی کا سطر دیکھنا جو ہے، خواہ وہ ماں باپ کا ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائیوں کا کیوں نہ ہو، وہ بھی منع ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ادب بھی ہوتا ہے. ہمیں تو یہ یاد ہے کہ ہمارے والد جب گھر میں قدم رکھتے تھے تو ہم ایسے ڈھیلے ڈھالے نہیں بیٹھے رہ جاتے تھے. ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ نہیں، سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ اس میں ایک جھجک اور ایک ادب اور ایک احترام، کیونکہ پھر وہ آگے بہتر تعلقات کے لیے ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ ادب نہیں ہوگا، یعنی ماں باپ آئے ہیں، یہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے اور بچے ہاتھ پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں اور ریلیکس، اس طرح کے پرواہ نہیں کہ کوئی آیا ہے یا نہیں، تو یہ چیز جو ہے اس سے پھر وہ حیا اور ایک جھجک بڑوں کی ختم ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پھر بولنے میں بھی ختم اور معاملہ کرنے میں بھی، اور ایک اوور آل لاپرواہی کا طرز عمل شروع ہو جاتا ہے. ٹیلی فون پر بھی پہلے تو نام نہیں بتاتے، حالانکہ اس میں بھی ہونا یہ چاہیے کہ سلام کر کے نام بتایا جائے، میں فلاں بول رہا ہوں. اور اگر کوئی پوچھ ہی بیٹھے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے پہچانا ہی نہیں. تو یہ ایک بلا وجہ دوسرے کا امتحان لینا جو ہے یہ بھی بد اخلاقی کی بات ہے. بعض لوگ ملاقات پر بھی نام نہیں بتاتے اور کیا کرتے ہیں، اکثر میرا تو یہ بہت امتحان ہوتا ہے، کوئی شخص کہیں، اور الحمدللہ یاد تو کافی رہتا ہے، پھر بھی آخر انسان ہے. کوئی 5 سال 10 سال پہلے کہیں ملا یا کہیں اکٹھے پڑھا، اب اس کا حال حلیہ، شکل، ہر بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ جاتی. پھر ملیں گے بہت اچھی طرح اور پھر کیا کہیں گے، پہچانا نہیں، پہچانا، بہت بے وفا ہو. خالی گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ گھر میں فرشتے وغیرہ جو ہیں، یا دیکھیے سلام بیسیکلی کیا چیز ہے، دعا ہے، سلامتی کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سلامت رکھے. بعض اوقات دوسروں کو خوش کرنے کے خود طریقے ایجاد کر لیے لوگوں نے کہ ہم نے سرپرائز اس لیے دیا کہ آپ خوش ہوں. اب اس میں سرپرائز تو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہوتی. مثلاً اگر آپ کے اپنے بچے اگر دور سے آ رہے ہیں کسی دوسرے شہر سے کہیں سے بھی، اور وہ سرپرائز دینے کے لیے آ جائیں اور گھر میں کوئی کھانا نہ ہو، سرپرائز تو ہو گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر ناراضگی شروع ہو جائے گی کہ ہم آئے اور ہمارے لیے کچھ تھا ہی نہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم اچانک جائیں گے دوسرے کے گھر تاکہ پتہ چلے کہ وہ اس کی اصلیت کیا ہے. جی دیکھیے، کوئی بھی حکم اس وقت مشکل لگتا ہے جب ہم اس کو اپنا حکم کہہ کے بتاتے ہیں کسی کو. اور اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اتنے پیار سے آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں، اور پھر یہ صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے، تو انشاءاللہ بچوں کو اگر آپ یہ گھر والوں کو یہ آیات پڑھ کے سنا دیں تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل، جی ہاں، سونے کے اوقات میں تو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو سطر ہے ایک دوسرے کا وہ زندہ کیا مردہ کا بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اصل میں
مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا عام طور پر واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں دین کا علم نہیں ہوتا. اب 18ویں پارے میں آ کے یہ آداب آپ پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہارڈلی پڑھے ہوں گے یا کبھی سنے بھی ہوں تو ہم عام طور پر اس کو توجہ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنوں میں کیا یا دوستوں میں کیا تکلف. بے تکلفی کے نام پر ہم بعض اوقات دین کی حدیں پامال کرتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک جیسے لوگ ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی مشکل بھی سمجھتے ہیں, لیکن جب علمی لحاظ سے فرق ہو, اسلامی آداب کا فرق ہو, تو باہم بہت زیادہ مشکلات بھی ہو جاتی ہیں. اب جو تو مثلاً آپ لوگ سن رہے ہیں, آئندہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, لیکن جن لوگوں تک یہ حکم نہیں پہنچا وہ ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتے. پھر غلطی اپنی ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن سارا بلیم دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, تو اس میں پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر آپ خاتون خانہ بھی ہوں اور آپ کو پڑھنے پڑھانے کا کام بھی ہو تو مشکلات کہیں زیادہ بڑھ جاتی, اور اگر شاگردوں کی تعداد بڑھ جائے تو اس سے مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹیلی فون کالز, ای میلز, خطوط اور بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں ہر چیز کا جواب, ہر کال ریٹرن کروں اور ہر میسج کا جواب خود دوں تو میرے لیے جینا مشکل ہو جائے, اور میرا جو اصل کام ہے وہ تو الحمدللہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جو میرے بہاف پر میرے میسیجز لیتے ہیں اور میرے جو فون کالز لیتے ہیں اور پھر ان کا جواب دیتے ہیں یا تحریری جواب دیتے ہیں, کیونکہ عملی طور پر یہ سب بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر مشکل یہ ہے کہ دین کے نام کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ویسے تو بڑے دینی بنتے ہیں لیکن ہمارا کام نہیں کیا, ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا یا ہماری کال کا جواب نہیں دیا. تو اس میں ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے. کوئی بھی ہو, کبھی بھی آپ اگر کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور دوسرے کے جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. مثلا کسی پر بھی جب آپ کو غصہ آئے یا کسی کی بھی کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو, وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو, آپس میں کسی کے بارے میں بھی سوچ لیں تو ایک تھوڑا سا وقفہ ضرور دیں اور یہ سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میرا کیا دل چاہتا, میں کیا کرتی, میرے ساتھ کیسے ہوتا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رویہ پورا نہیں تو کافی حد تک تبدیل ہو جائے گا کہ میں اپنے لیے یہ سب نہ چاہتی. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے, کیا کہا گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے یا دعوت کا یا تعلیم کا یا کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی نہیں ہو جاتا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ پبلک کا حق ہے, یعنی آپ پر پبلک کا حق ہے. آپ پبلک پراپرٹی نہیں ہے, آپ کی اپنی پرسنل لائف بھی ہے, آپ کے شوہر بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, ان کا بھی حق ہے. تو اگر ہر وقت انسان صرف اسی کام کو ہی لگا رہے اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ دے تو دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا. اگر میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے قابل نہیں تو میں کسی اور دین کی خدمت کے قابل بھی نہیں, وہ میرے فرائض میں سے ہے. اسی طرح اگر میں اپنے بچوں کو لک آفٹر نہیں کر سکتی تو میں دوسروں کو تعلیم اور تربیت دینے کے قابل بھی نہیں. ان کی بھی میرے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے اور ان کے لیے بھی وقت چاہیے. تو یہ صرف میرے لیے نہیں, آپ سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر شخص کو ایک حق ہے کہ وہ اپنی ایک ذاتی زندگی بھی گزار سکے اور دوسرے کے معاملات میں اسی حد تک مداخلت کرنی چاہیے کہ جتنا دوسرے کے لیے قابل برداشت ہو. جو ناقابل برداشت ہوگا اس میں پھر آپ کو خود فرسٹریشن ہوگی اور پھر وہ دین کے فائدے نہیں نقصان میں چلا جاتا ہے. کہتے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک فرینچ کینیڈین ہے, اس نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ گیسٹ برنگ ہیپینس سم بائی کمنگ اینڈ سم بائی لیونگ. کچھ لوگوں کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے جانے سے خوشی ہوتی ہے کہ جان چھوٹی. اسی طرح ایک اور اہم چیز کہ بعض اوقات کسی کے گھر کے قریب پہنچ کے شیشے سے جھانکنا یا دروازہ کھول کے کھڑکی سے جھانکنا ہوتا ہے, اور بعض اوقات لوگ دوربین وغیرہ سے بھی جھانکتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز, کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو بچوں کو ہی آپ خرید کے دے دیتے ہیں سائٹ سینگ کے لیے دوربین وغیرہ, اور پھر وہ دیکھنے کے بعد کچھ اور دیکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ان کو روکنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں یا کسی کے پرائیویسی میں کسی بھی طرح مداخلت جو ہے یہ اسی میں آتا ہے کہ خواہ آپ گھر کے پاس پہنچ
کے یا دور سے آپ کسی کو جھانک رہے ہیں. یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے سینٹرل ٹیبل پہ یا ویسے کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو کیا وہ بھی ان سے پوچھیں. ہلکا سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کہ کیا میں یہ کتابیں دیکھ سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے دو طریقے نا، ایک آپ کسی کے گھر جا کر اس سے پوچھ کر کوئی چیز لیتے ہیں، اور ایک یہ کہ بغیر پوچھے. ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ جب آپ کسی سے پوچھ کے اس کی چیز لیں گے تو اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے احترام آئے گا، رسپیکٹ آئے گی. اور اگر آپ بے پوچھے مداخلت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے کا دل گھٹے گا، تکلیف محسوس کرے گا. یعنی اس میں ایک حسن اخلاق کا بھی معاملہ ہے نا ساتھ. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی کلینک پہ گئے ہیں یا گھر میں آپ نے ایسا کچھ وہ ریک رکھا ہوا ہے جس میں ریڈنگ کے لیے ہے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مہمان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس میں وہ چیز نکال کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ادب سکھانا چاہیے. بعض اوقات آپ کی اجازت کے بغیر وہ آپ کا ایک چھوٹا سی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں، مثلا کوئی کینچی اٹھا کے لے گیا یا کوئی پین اٹھا کے لے گیا، اور آپ کا ہاتھ اس کے بغیر چلتا نہیں. اور پھر بعض اوقات بچوں کو یہ عادت نہیں ہوتی کہ واپس لا کے اس جگہ رکھیں. ہم چھوٹے ہوتے تو ہماری پھپھی نے ہمیں یہ بہت زیادہ عادت ڈالی کہ اچھی خوشگوار زندگی کا راز یہ کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ وہیں رکھو. دروازے سے اندر آؤ، اور اگر دروازہ بند ہے تو بند کر کے اندر آؤ. ہمارے ایک استاد تھے تو ہم کلاس میں تھے تو ایک اور کوئی طالب علم داخل ہوا اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بند دروازہ کھول کے اندر آئیں تو پھر بیٹھنے سے پہلے دروازہ بند ہی کریں. اور اس میں ہم دیکھیں کہ بعض اوقات سردی ہوتی ہے، بعض اوقات گرمی ہوتی ہے، بعض اوقات ہیٹنگ کولنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ کھول دیتے ہیں، بند کرنا بھول جاتے ہیں، تو اس سے بھی دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک حرج ہوتا ہے. عام طور پہ بچے کیا کرتے ہیں؟ جو چیز آئی بکھیر کے رکھتے ہیں، کھلونے ہیں، کپڑے ہیں، ہر چیز. تو میرے خیال ہے کہ ان سب کو بھی یہ ادب سکھانے کی ضرورت ہے. بعض اوقات بچے بھول بہت جلدی جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو چیز جہاں سے لی ہے وہاں رکھو اور بغیر اجازت مت کھولو. اور خصوصاً جو چیزیں تالے میں ہوں، یعنی کچھ چیزیں گھر کے بچوں سے بھی تو لاک میں ہوتی ہیں، مثلاً ایکسٹرا سویٹس وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں، وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ ان کی صحت خراب نہ ہو. تو ایسی چیزوں کے لیے بھی پھر یعنی یہ بھی مینرز میں شامل ہوتا ہے. ایک دفعہ تلاوت پھر سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی سوال آپ کے پڑھتے وقت ذہن میں آئے تو اس کو آپ کیجئے. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.